آئیے اب میں کچھ اعتراض سناؤں ان لوگوں کے، اور اس کے بعد پھر عقیدہ غوث پاک دیکھیں گے. ہم ذاکر نائک کو سنتے ہیں پہلے. میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں. ساؤنڈ سو رہا ہے بھائی، ساؤنڈ والا سو رہا ہے. وہ بھائی اٹھائیے اس کو. بھائی یہ لیپ ٹاپ کا ساؤنڈ دیجیے. میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں، کہ 25 کم از کم آیتیں. کہتے 40 آیت، ایک صرف آیت بتاؤ. چالو نہیں ہے بھائی. صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے. صرف کیبل ہی صحیح کہیں دیکھو اچھی کرو. کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور یہ حدیث میں آیا. ہاں چلیے اب پھر سے سنیے. سنیے. میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں، کہ 25 کم از کم آیتیں. آپ کہتے 40 آیتیں، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے، صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، وسیلے کا حقدار بنائیں گے. یہ ذاکر نائک کی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ قرآن میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے منع کیا ہے. قرآن میں کتنی آیتیں کم از کم؟ 25 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے ہی منع کر دیا، کہا وسیلہ نہیں لے سکتے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے، اس ٹائم پر اس وقت وسیلہ لے سکتے. آج کی تاریخ میں نہیں لے سکتے. ابھی لیں گے تو شرک ہو جائے گا، قیامت کے دن توحید بن جائے گا. یعنی ان کی جہالت پہلی تو یہ ہے. پھر ایک اور ویڈیو دیکھو، اس پہ بھی بعد میں ایک دوسرا اس کی جہالت میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور یہ سن لیجیے اس کی. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. اب یہاں پر کہتا ہے قرآن میں 25 جگہ آیا، قرآن سے 25 places that وسیلہ شفا حرام. قرآن میں 25 جگہ کا اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ لینا، شفا یعنی شفاعت طلب کرنا، رسول اللہ سے حضور کی شفاعت کا طلبگار بننا، یہ حرام ہے. اور پہلی ویڈیو میں کہا اس نے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تب وسیلہ لے سکتے ہیں. اصل میں جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسا اسلامی اسکالر ہے. اس کے بارے میں ایک ہی جملہ بولتا ہوں، کسی گدھے کو ٹائی پہنا دو تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا. ٹائی اور کوٹ پہننے سے کوئی پڑھا لکھا بن جاتا ہے کیا؟ لوگ اس کو بہت پڑھا لکھا اسلامی اسکالر بولتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہو کتنی جہالت کی باتیں بولتا ہے. اس بیوقوف کو کوئی سمجھائے، اس کو یہی نہیں پتا کہ شفا یعنی شفاعت ایک الگ چیز ہے، وسیلہ ایک الگ چیز ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. پٹھے نے ایک ہی کر دیا اس کو. حقیقت میں وسیلے کا تعلق دنیا سے، شفاعت کا تعلق آخرت سے ہے. بے شک بے شک. سرکار جس چیز کی اجازت طلب کریں گے وہ شفاعت ہے، وسیلے کی اجازت نہیں ہے. وسیلے مانگنے کا حکم ہے. اور یہ کہہ رہا 25 آیتیں. 25 تو چھوڑیے، 4 سال سے ہم اعلان کر رہے، چیلنج کر رہے کہ نائک صاحب 25 چھوڑو، ایک آیت سنا دو. ایک آیت. میں نے اس کے گھر کے پاس پروگرام لیا، وہاں چیلنج کیا. بمبئی میں کئی پروگرام ہوئے، چیلنج کیا. ویڈیو نیٹ پر 1-2 نہیں، متعدد پڑے ہوئے. حافظ احسان صاحب شری لنکا والے، انہوں نے اس کو شری لنکا میں پکڑا، ان کا بھی ویڈیو موجود ہے. اور پکڑ کے کہا کہ آپ 25 نہیں، ایک آیت سناؤ. 60 لاکھ کی کتاب کار ہے میرے پاس، وہ کار میں آپ کو انعام میں دے دوں گا. لیکن ہو تو سنائے، ہے ہی نہیں. تو جھوٹ قرآن کے نام پہ بول گیا. تو اندازہ لگائیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو قرآن کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ. اور پھر جو جھوٹ بولتے ہیں اس میں بھی عقیدہ غلط بتاتے ہیں. جن بیچاروں کو شفاعت اور شفا اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو، وہ اسلامی اسکالر ہے. ان کیا وسیلے کا حکم قرآن میں موجود ہے. اللہ صاف واضح فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. لیکن کل کچھ چالاک وہابی آپ کو کہیں گے وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے، غوث پاک نہیں ہے، نماز ہے.
کیونکہ قرآن میں وسیلہ تلاش کرو کہا، یہ تھوڑی کہا کہ ولی کا وسیلہ لو، پیر کا وسیلہ لو، نبی کا وسیلہ لو، یہ نہیں آیا۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مناظرہ سنا دیتا ہوں آپ کو، تو اس عقیدے کا جواب اس مناظرے کی روداد میں آ جائے گا۔ ایک بہت بڑے اہل سنت کے ہمارے عالم گزرے جن کا نام تھا علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع شریف میں مزار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ بھیج دیا تھا، جاؤ ان نجدیوں سے لڑو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پوری زندگی انہوں نے نجدیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا۔ وسیلے پہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا وہاں کے قاضی کے ساتھ، بہت بڑا وہاں کا قاضی اور عالم تھا سعودیہ کا، تو کہہ رہا تھا کہ وسیلہ مانگنا شرک ہے، وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ رحمہ نے یہی آیت پڑھی کہ قرآن میں تو صاف موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو فوراً نجدی مناظر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، غوث پاک نہیں ہے، خواجہ غریب نواز، کوئی ولی نہیں ہے، بلکہ نماز ہے، کیونکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ تو نماز کو وسیلہ بناؤ، بزرگ کو بنانے کا وسیلہ ضرورت نہیں ہے، نبی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی مسکرائے، کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، آپ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں، یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، مجھے بتائیے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ کوئی شرط دے سکتا ہے؟ نہیں پتا، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص دعا ضرور کرتا ہے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے، لیکن ہو رہی ہے قبول اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ صاحب مجھے پتا نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، بس میں تو عبادت کر رہا ہوں، اللہ چاہیں گا تو قبول کر لے گا، گمان اس سے امید یہی ہے کہ قبول کر لے۔ پھر علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا وہ تو قبول ہے۔ کہا مردود تیری عقل پہ پتھر، جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے جس کی گارنٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے، اور جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ پکڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کی عقلیں ہے۔ حالانکہ نماز بھی جو وسیلہ ہے وہ بھی غیر اللہ ہے، اس لیے کہ نماز کن چیزوں کا نام ہے؟ ارکان کی ادائیگی کا نماز ہے، آپ قیام کر رہے ہیں نماز ہے، آپ رکوع کر رہے ہیں نماز ہے، آپ رکوع سے اٹھے یہ نماز ہے، سجدے میں گئے یہ نماز ہے، قاعدے میں بیٹھے یہ نماز ہے، سلام پھر رہے یہ نماز ہے۔ تو یہ آپ کا قاعدہ، رکوع، سجدہ، سجود، یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ۔ سب غیر اللہ۔ یہ بھی تو وسیلہ بن رہا ہے نا، مگر ان کا پورا وسیلے کا ہی انکار ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس طرح کا انکار کیا۔ اب ایک صاحب کو اور سن لے، یہ تو اتنا بڑا جھوٹا ہے روئے زمین کا کہ اس کی تقریر پہ جب تک 4 جھوٹ نہ آئے تو اس کو لگتا میں نے آج تقریر ہی نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے کس کے نام کو بات کر رہا ہوں میں؟ جرجیس نوجوان سمجھ گئے، سن لیجیے اس کو۔ یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ آواز نہیں اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں، سنیے۔ یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے، ان کو ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو، یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے، اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی، وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ۔ صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ، اللہ سے قبول کروا دو، اللہ کو منا لو، اللہ اس کو راضی کر دو۔ اب جھوٹ کیا کہا ہے اس نے؟ جھوٹ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہاں تو ڈائریکٹ کہا جاتا ہے، سنیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ سنی لوگ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں۔ اب کس مولانا نے ہمارے کہا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ ہمارے کسی عالم کا، ہمارے کسی عوام میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان اعمالوں کی وجہ سے امید ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، مگر درمیان میں ایک نیک کا وسیلہ آ جائے تو اللہ سے پھر پوری امید ہو جاتی ہے کہ اس نیک کے وسیلے کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ وسیلے کا مقصد یہ ہے،
اور دوسرا جھوٹ کیا کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو یہ بات تو سنے سچ کہا, وہابیوں کے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ بات تو صحیح ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, نماز ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, مگر جب بیٹا بیٹی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اولیاء سے کہتے ہیں بیٹا دلا دو بیٹی دلا دو. نماز جب ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ اول تو نماز بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچتی, وہ بھی فرشتے لے جاتے ہیں, اس کو یہ بھی نہیں پتا اعمال بھی لے جانے والے فرشتے ہیں. دوسرا یہ نماز بھی خود ایک وسیلہ ہے, یہ سورہ فاتحہ یہ بھی تو وسیلہ ہے. تو اللہ قادر تھا, کہتا بندے تجھے نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, ویسی مانگ لے دے دوں گا. جی جی بے شک. تو نماز رکھ کر بھی تو وسیلہ ہی بتایا اس نے. ارے اس کی شان تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں نے تجھے دی, ڈائریکٹ نہیں دی, درمیان میں نبی تھا. قرآن میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. اسلام میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. زکات میں نے تجھے دی, درمیان میں نبی تھا. حج تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. ارے جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کے بغیر تجھے دیتا نہیں تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ مجھ تک آنے کی بات کرتا. اللہ اکبر, اے سبحان اللہ. میں جو کچھ دیتا ہوں تو اپنے حبیب کو درمیان میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی. مگر یہ ڈائریکٹ کی اولادیں ہیں تو ان کے ڈائریکٹ کا حال کیا بتاؤں, معذرت کے ساتھ, کیونکہ جب انہوں نے ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا تب ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اس کا جواب پھر منہ توڑ دیں, ہے نا. وسیلے کے منکر ہے. ایک صاحب گئے جماعت میں 2 سال کے لیے, بدعمالیاں بھی بتا دی جائیں بھی, بتائیں گے انشاءاللہ. بالکل. 2 سال کے لیے جماعت میں نام لکھا دیا. اب 2 سال کے بعد آئے تو آتے سی بیگم نے خوشخبری سنائی, مبارک ہو میں ماں بننے والی ہوں. کہا رے بیگم بچہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو گھر پہ ہی نہیں تھے. تو وہ بھی گھٹی ہوئی تھی نا, وہابیہ تھی, شوہر سے پیترے سے کہتے. کہا کیوں, اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا, قادر نہیں ہے اللہ ڈائریکٹ دے. تو مجبور ہو کر اب بریلی والا عقیدہ بولنا پڑا. زبان دبا کے کہا بیگم ڈائریکٹ دینے پر قادر تو ہے لیکن وسیلہ بھی تو ضروری ہے. تو بیگم بھی گھٹی دے, کہا توبہ کیجئے, وسیلہ مانگنا شرک ہے. یہ ہے وسیلوں کے منکروں کا حال, یہ ولیوں کے پاس نہیں جائیں گے. سمجھ رہے آپ. ایک صاحب اپنے بچوں کو زندگی پر ایک ہی چیز سکھاتے رہے, بیٹا دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کی یہ آیت سناتے وہ ابھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھے ہی پوجے اور تجھی سے مدد چاہے. اچھا آگے حالانکہ وسیلہ آیا, آگے اسی آیت میں آیا, اسی سورے میں آیا. کہاں آیا, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا, تو کس کا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام نازل کیا. تو جن پر انعام نازل کیا ان کا راستہ وسیلہ ہے یا نہیں؟ بے شک سبحان اللہ. یہ راستے کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وسیلہ آگے آیا, مگر آگے نہیں پڑھے گا وہ, ابھی پہلے ہی پڑھے گا وہ, آگے تو جاؤں گا ہی نہیں بولتا. تو بولتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد چاہے, تیری عبادت کرے, تجھی سے مدد چاہے. بیٹا دیکھو غیر اللہ سے مدد کبھی نہیں مانگنا, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بچے کو ساری زندگی یہی سکھایا. ایک دن بیٹے کو لے کر گھومنے پہنچے, بمبئی کی چوپاٹی پہ گئے, جناب جی چاہ تھوڑا سمندر میں نہا لیتے. نہانے لگے, ایک لہر آئی, بڑے میں ڈبکی کھانے لگے. دیکھا بچنے کی امید نہیں تو وہیں سے آواز دی, بیٹا بچاؤ. تو بچے نے وہیں سے کہا ابو ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مثال. ہم تجھی سے مدد چاہے, تیری عبادت کرے. میں بھی تو غیر اللہ, مجھ سے کیوں مدد مانگ رہا ہوں. شرک کر رہے ہو, مرتے مرتے شرک پہ مروں گے. مگر آئیے وسیلہ کتنا ضروری ہے. میں حدیث سے اس کو پیش کر رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث ہے. بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری, آتا ہے بخاری, ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے رسول تشریف لائے. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی. کہا عبداللہ سنو. صحابہ سے کہا سنو, میں تمہیں بنی اسرائیل کی ایک حکایت سناتا ہوں. صحابہ بڑے متوجہ ہو کے بیٹھ گئے. اور اس روایت کو دیگر محدثین نے بھی لکھا. بخاری میں تو صرف حکایت آتی ہے شروع میں, لیکن دیگر محدثین نے جو لکھا اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا کہ سرکار نے عبداللہ سے کہا, عبداللہ ابن مسعود لکھ, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لے. لکھایا اس لیے گیا بتا رہے کہ میں کتنی اہم بات بولنے والا ہوں.
تاکہ لکھ لے کہ بھول نہ جانا. عبداللہ ابن مسعود کہتے قلم دوات لے کے میں بیٹھ گیا. آقا نے کہا بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا, 99 لوگوں کے قتل کیے اس نے, 99 لوگوں کو مارا, ہزاروں ڈاکے ڈالے, سینکڑوں لوگوں کو ستایا, پریشان کیا. ایک دن خیال آیا کہ یہ کوئی زندگی ہے, سب کو مار رہے کاٹ رہے, اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کر لینی چاہیے. پھر خیال آیا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں, اللہ میری توبہ کیوں کر قبول کرے گا, چلو توبہ کا راستہ معلوم کرنا چاہیے, کیسے توبہ قبول ہوں گی. آگے بڑھا, ایک راہب ملا. راہب کہتے ہیں یہودیوں کے عالم کو, اور پادری کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو. راہب کے قریب گیا, کہا کہ راہب صاحب سنیے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا دیکھیے 99 آدمیوں کا میں قاتل ہوں, بہت ظلم کیے, بڑے ڈاکے ڈالے, چوری کی, کیا میری شفاعت کی کوئی امید ہے, میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اب وہ راہب وہاں بھی تھا, ڈائریکٹ والا تھا, ادھر سر سے پیر تک کہا ہوش کی دوا کر, پاگل انسان, 99 لوگوں کو مار دیا اور اب بھی سوچتا ہے تجھے بخش دیا جائے گا, تیری بخشش نہیں ہے. ایسے کہا جب میری بخشش ہی نہیں تو تجھے کیوں چھوڑوں, تلوار نکالا, اسی کو مار دیا, 100 کی سینچری پوری ہو گئی. جب بخشنا ہی نہیں ہے, میری نجات ہی نہیں ہونا ہے, تو زندہ رہ کے کیا کر رہا ہے میرے سامنے. ہو گیا سینچری پوری. بخاری کی حدیث ہے. پھر آقا فرماتے کہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا, وہی گناہوں کے. کچھ دن بعد پھر خیال آیا کہ نہیں توبہ کرنی چاہیے. پھر نکلا, پھر ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اب اس بار جو راہب ملا تھا وہ سنی تھا, اس زمانے کا سنی. کہا راہب صاحب سنیے, 100 آدمیوں کا قاتل ہوں, بہت ڈاکے ڈالے, بہت گناہ کیے, ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو, کیا میری نجات کی کوئی صورت ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو مایوس نہ ہو, رب تو فرماتا ہے کہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آیا تو اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر رحمت لے کر تیری طرف آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, وہ بخش دیتا ہے. مگر سن, تو اتنا گناہ گار ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوں گی, تو کسی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا, اس سے دعا کروا لے, سبحان اللہ, اس ولی کا وسیلہ لے لے. کہا پھر اے راہب تو ہی بتا کس ولی کا بات جاؤں, میں تو جانتا نہیں ہوں, ڈاکو آدمی, میں کیا ولی اور عالم کو جانوں. کہا دیکھو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک وقع عابد و زاہد عالم بیٹھتا ہے, بہت بڑا ولی کامل ہے, اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, بنی اسرائیل اسی کے پاس جاتے ہیں دعائیں کرانے, تو بھی جا اس سے دعا کروا لے اپنے لیے, وہ اگر تیرے لیے ہاتھ اٹھا دے, تیری مغفرت کے لیے دعا کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا, تجھے بخش دے گا. جا اس کی طرح. بڑا خوش ہوا, ڈاکو گھر آیا, غسل کیا, کپڑے تبدیل کیے, عطر وغیرہ لگایا, خوشبو سے معطر ہوا, وہ نکلا. آقا فرماتے ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا, ٹھوکر لگی, گرا, روح قبض ہو گئی, انتقال ہو گیا. عالم کے پاس نہیں پہنچا, بزرگ کے پاس نہیں پہنچ سکا. فرشتے آ گئے جہنم کے, روح قبض کر رہے ہیں. روح کو ابھی لے جا ہی رہے تھے, گندے سے مخمل میں, گندے سے کپڑے میں لپیٹ رہے تھے. جنت کے بھی فرشتے آ گئے, ٹھہرو, روح ہمارے حوالے کرو, ہم خوشبو والا مخملی کپڑا لائے ہیں, اس میں روح کو لپیٹ کے لے جائیں گے. کہا تم کیوں آ گئے جنت کے فرشتوں, یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے, بدکار آدمی ہے, گناہگار ہے, اس لائق ہے کہ جہنم میں ڈالے. کہا نہیں, ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اسے جنت کی طرف لے جائیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بہت گناہگار ہے, اس کو جہنم میں جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, یہ جنت میں جائیں گا. فرشتوں میں تنازع ہو گیا, اختلاف ہوا. فرشتوں نے کہا چلو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں. فرشتے پہنچے, آقا نے فرمایا کہ دونوں فرشتوں نے اپنی بات رکھی. اللہ نے فرمایا جہنم کے فرشتوں تم کیوں گئے؟ کہا خالق کائنات تو جانتا ہے, علیم و خبیر ہے, تجھے معلوم ہے پروردگار 100 آدمیوں کا قاتل ہے, گناہگار ہے, جہنم کے لائق ہے. اچھا جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے؟ پروردگار 100 آدمیوں کا قاتل ضرور ہے, یہ گناہگار ضرور ہے, مگر جا رہا تھا تیرے ولی کی بات, جا رہا تھا توبہ کی نیت سے, تائب ہو کے جا رہا تھا, اس لیے ہم نے سمجھا کہ اس کو جنت میں جانا چاہیے. اللہ نے فرمایا جاؤ, فیصلہ یہ ہے, دونوں فرشتوں تم زمین پر اترو, زمین کو ناپو, اگر اس کا جسم ولی کی بارگاہ سے قریب ہے, گھر سے دور ہے, تو اس کو بخش دو, جنت میں ڈال دو, اور اس کا جسم گھر سے دور نزدیک ہے اور ولی کی بارگاہ سے دور ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دو. آقا فرماتے ابھی تو چند قدم ہی گیا تھا, ولی کی بارگاہ سے تو بہت دور تھا, مگر اللہ نے اس کی نیت دیکھی تھی. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. جب فرشتے زمین کی طرف آئے تو وہ خطہ زمین جو ولی اور اس کے درمیان میں تھا, اللہ نے اس خطہ زمین کو حکم دیا, اے زمین اپنی تنابوں کو سکڑ لے, اے زمین سکڑ جا, اپنے آپ کو چھوٹا کر لے, تاکہ اس کا جسم ولی کی بارگاہ سے میرے قریب ہو جائے اور مجھے بخشش کا بہانہ مل جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زمین کو ناپا گیا, ولی کی بارگاہ سے قریب تب بخش دیا گیا.
مجھے بتائیے رسول اللہ یہ بنی اسرائیل کی حکایت بتا کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی کوئی بات کوئی کام بغیر حکمت کے ہوتا ہے؟ نہیں نہیں. ہاں حدیث ختم ہو گئی. کیا رسول اللہ کو صرف قصہ کوئی مقصود تھا؟ قصہ سنانا مقصد ہے؟ جی نہیں، نبی ان کاموں کے لیے نہیں آتا، اس کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. رسول نے یہ حکایت اس لیے بتایا کہ جب بنی اسرائیل کے ولی کی بارگاہ میں جانے کی کوئی نیت کرے پہنچے نہیں تو بخش دیا جاتا ہے، اور میری امت کے ولی کا کوئی دیدار کر لے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو وہ کیوں نہ بخشا جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، شان اولیاء، تحفظ سنیت اصلاح معاشرہ کانفرنس. زندہ آباد. اور ایسا ہوا ہے. آئیے میں ایک حوالہ دوں، وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہے جن کا نام ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، سبحان اللہ سبحان ملتان کے رہنے والے. واقعہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت خواجہ بدر اسحاق، جو شاگرد اور خلیفہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی. سبحان اللہ. ملفوظات ہے اسرار الاولیاء، بابا فرید کی ملفوظات ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت خواجہ بدر اسحاق فرماتے ہیں کہ خواجہ نقش بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیب معمول تھا، کبھی اپنے گھر اور خانقاہ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، کبھی نہیں نکلتے تھے. بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک کا وقت گزر گیا لیکن خانقاہ کے باہر نہیں نکلتے تھے. اور کبھی نکلنے کی بڑی سخت ضرورت پڑے تو پالکی میں آپ جاتے تھے، پالکی پہ پردے ڈال دیے جاتے تھے، چہرہ نہیں دکھاتے تھے، یہ معمول تھا. ایک دن اچانک اپنے خدام سے کہا، خادمو جاؤ ایک پالکی لے آؤ، اور پالکی ایسی لاؤ جو کھلی بھی ہو، جس پہ پردے نہ ہو. میں اس پالکی میں بیٹھوں تو مخلوق خدا مجھے دیکھے، میں انہیں دیکھوں. خداموں نے پالکی لے آئی، سوچا کیا جانے آج کیا موڈ ہو گیا حضرت کا، ورنہ بڑے چھپ کے جاتے اپنے چہرے کو چھپاتے، چلو آج حضرت کی کوئی بات ہوں گی. پالکی میں سوار ہوئے، خدام سے کہا چلو پالکی اٹھاؤ اور پوری ملتان کی بستی میں لے کر گھومو، مجھے بازار میں گھومو، جب تک سورج نہ غروب ہو جائے مجھے گھماؤ. ہاں نماز کا وقت ہو وہاں مسجد پڑے رک دینا، مگر بس مجھے گھومنا، سیر کراؤ آج پورے ملتان کی. خادم ابھی بھی حیران، چلو حضرت کی حکمت ہے، ادباً کچھ کہتے نہیں ہے، پالکی اٹھائی چلے. اب جیسی بازار میں پالکی آئی، شور ہوا، ایک چرچا ہوا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف لائے ہیں، آج حضرت سیر فرما رہے. اب عالم یہ ہے کہ جب میں غفیر ٹوٹ پڑتا ہے، لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑتے ہیں، مکانوں سے نکلتے ہیں، آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے، ہاتھ چومتے، دستبوسی کرتے، اور جو بھی سرکار کے ہاتھ چومتا ہے حضرت مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم تو جنتی ہے. سبحان اللہ. جو بھی ہاتھ چوم رہا کہتے خدا کی قسم تو جنتی ہے، اللہ کی قسم تو جنتی ہے. اب بہت لوگوں کو یہ کہا جنتی ہے جنتی ہے، تو لوگوں نے کہا حضور بات کیا ہے؟ آج آپ جسے دیکھتے جنتی کہتے، جسے دیکھتے جنتی. فرمایا سنو، آج میں جب رات میں عبادت کے بعد مراقبے کی کیفیت میں تھا، غیبت تامہ حاصل ہوئی تو میرے رب نے مجھ سے کلام کیا، ارشاد فرمایا اے زکریا ملتانی میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تجھے یہ انعام عطا کرتا ہوں کہ آج فجر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک جو تیرے چہرے کا دیدار کر لے گا میں اس کو جنتی بنا دوں گا، سبحان اس پر اللہ. جہنم کی آگ حرام کر دوں گا. یہ ولی ہے جن کے چہرے دیکھ لو تو جنت واجب ہو جائے. تو میں نے چاہا کہ جنت کو کیوں نہ بڑھا دوں، سبحان اللہ سبحان جنت کی وسعت کیوں نہ پھیلا دوں، اس لیے میں نکل پڑا. تو اب چرچا ہوتے رہی، یہ گھومتے رہے اور لوگوں کو جنتی بناتے رہے. خبر پہنچتے پہنچتے حضرت بابا فرید تک، پاک پٹن تک آتی ہے. آنے والا کہتا ہے سرکار معلوم ہے آپ کے بھائی، یہ خالہ زاد بھائی ہوتے تھے حضرت زکریا ملتانی بابا فرید کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا حضور معلوم ہے آپ کے بھائی زکریا ملتانی نے ملتان میں کیا تہلکہ مچا رکھا ہے؟ کہا کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ کہا حضور آج تو غضب کیا، کچھ روز پہلے کی بات ہے، سننے میں آیا کہ پالکی میں بیٹھے گھوم رہے تھے، جو چہرہ دیکھتا کہتے تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. بابا فرید جوش میں آتے فرماتے اچھا ہمارے بھائی نے جنت کو اتنا تقسیم کیا، اتنا بانٹا. ہم بھی مشائخ چشت کے بزرگ ہیں، میں بھی فرید الدین ہوں اپنے زمانے کا. ارے زکریا نے تو جنت کو محدود کیا، جو اسے دیکھے وہ جنتی. سنو ہم جنت کی وسعت کو اتنا بڑھاتے جو قیامت تک ہمارے سلسلے چشتیہ میں داخل ہو جائیں گا وہ بھی جنتی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان خواجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ ساری حدیثیں سن کے آپ بے عمل مت ہو جاؤ. سننے بڑے خوش ہو جاتے، بولے مولانا آج جنت بانٹ کے گئے. یاد رکھو جنت تو ملے گی لیکن گناہوں کی سزا کے بعد.
بے شک بے شک. اور وہاں کا ایک گھڑی کا عذاب بھی جھیلنا ممکن نہیں ہے. بلکہ دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اتنا شفاعت اور عذاب، یعنی گناہوں کا عذاب اور شفاعت، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ پوری ایک دنیا کے برابر ہے، یہ ہماری دنیا کے برابر. اور ایک روایت میں شاہ عبدالحق نے اشۃ الامات میں فرمایا 500 سال، یعنی 500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کے بعد شفاعت ہوں گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حدیثوں کی تشریح یوں فرماتے ہیں، الملفوظ میں کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کل حاصل یہ کہ گناہوں پر سزا تو ہوں گی، مگر ہر سنی صحیح عقیدہ کا جنت میں جانا واجب ہے، سبحان اللہ سبحان اگرچہ اللہ. گناہوں کی سزا کے بعد. مگر گناہوں کی سزا تو ہے. تو سنیوں اتنے بھی گناہ کیوں کرے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی جہنم میں جا کے عذاب جھیلے؟ اس لیے کہ خدا کی قسم جب ہم دنیا کی آگ کو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو ہم ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. بے شک. لیکن بہرحال میرا بھی مقصد وہ اولیاء کے اختیارات ہے، یہ تھوڑا تنبیہاً میں نے بتا دیا یہ چیزیں، تاکہ اس سے ہمیں غافل نہ ہو جائے کہ بھئی اب تو چلو سنیوں کو جنت ہے، اب جو چاہے کرو، کیا ہونا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا، اور اختیار کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی اختیار ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جس کو جو چاہے عطا کرے. لیکن اس کے برعکس وہابیوں نے جو عقیدہ بنایا